بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ۔ عزیز طلباء کرام، اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب الاشربہ سے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج ہمارا سبق نمبر 32 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی کل مسکر حرام، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک بن انس عن ابن شهاب عن ابی سلمة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمیں روایت کی اسحاق بن موسیٰ انصاری نے، انہوں نے روایت کیا مان نے روایت کیا مالک ابن انس سے، انہوں نے روایت کی ابن شہاب سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، ابو سلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن البدع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدع کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل شراب اسکر فہو حرام، کہ ہر پینے والی چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ وبه قال حدثنا عبید بن اسبات بن محمد القرشی وابو سعید الاشج قال حدثنا عبداللہ ابن ادریس عن محمد ابن عمرو عن ابی سلمة عن ابن عمر قال، ہمیں روایت کی عبید ابن اسبات ابن محمد القرشی اور ابو سعید الاشج نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے روایت کی عبداللہ ابن ادریس سے، انہوں نے روایت کی محمد ابن عمر سے، انہوں نے روایت کی ابو سلمہ سے، ابو سلمہ نے روایت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مسکر حرام، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس کے باقی حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن عمر وعلی وابن مسعود وابی سعید وابی موسیٰ والاشج العصری ودیلم ومیمونہ وعائشہ وابن عباس وقیس بن سعد والنعمان بن بشیر ومعاویہ وعبداللہ بن مغفل وام سلمۃ وبریدۃ وابی ہریرۃ ووائل بن حجر وقرۃ المزنی۔ اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، ابو سعید، ابو موسیٰ اشعری، اشج العصری، دیلم، میمونہ ام المؤمنین میمونہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ ابن عباس، قیس ابن سعد، نعمان ابن بشیر، معاویہ، عبداللہ ابن مغفل، ام المؤمنین ام سلمہ، بریدہ، ابو ہریرہ، وائل ابن حجر اور قرۃ المزنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ورضی اللہ عنہن۔ ان تمام صحابہ کرام اور صحابیات امہات المؤمنین سے اس باب میں روایات مروی ہیں۔ ھذا حدیث حسن، یہ روایت حسن ہے۔ وقد روی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اور ابو سلمہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح مروی ہیں۔ وکلاہما صحیح، اور دونوں روایات صحیح ہے۔ وروا غیر واحد عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة وعن ابی ہریرہ
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وعن ابی سلمہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت سارے لوگوں نے محمد ابن عمر، انہوں نے ابی سلمہ، انہوں نے ابو ہریرہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے اسی طرح روایت نقل کیا ہے. اور ابو سلمہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح روایت نقل کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، پچھلے باب میں حدیث کا یہ ٹکڑا گزر چکا تھا، کل مسکرن حرام. پہلا ٹکڑا حدیث کا جو تھا کل مسکرن خمر، اور پھر دوسرا کل مسکرن حرام، کہ ہر خمر نشہ آور حرام ہے. اب بحث یہاں پر ہے کہ ہر مسکر عین خمر ہے یا نہیں، ہر مسکر غیر عین خمر ہے یا نہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسکر عین خمر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد خمر کا معنی بیان کرنا نہیں، کیونکہ خمر کا معنی تو عربوں کو اچھی طرح معلوم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین عرب تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا اس وقت کے لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خمر کا معنی بیان نہیں فرمایا، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن حرام، کہ ہر نشہ آور چیز وہ حرام ہے، خمر کے حکم میں ہے. تو یہ علت نشہ آور، یہ جہاں بھی متحقق ہو جائے اسے ہم حرام کہیں گے، لیکن اسے خمر حقیقی نہیں کہیں گے. تو اب فرق یہ نکل آئے گا کہ دیکھیے، اگر بہت کم مقدار میں، انتہائی تھوڑی مقدار میں پیا جائے اور وہ نشہ آور نہ ہو، نبیذ وغیرہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو پینے والے پر حد نافذ نہیں ہوگی. اور اگر زیادہ پیا، سکر کے حد تک پہنچ گئی یہ بات، تو پھر اس کے اوپر حد جاری ہوگی. اسی طرح خمر حقیقی کے علاوہ دیگر مسکر اشیاء، ان کا مستحل وہ کافر نہیں ہے. یعنی اگر خمر حقیقی اس کو مستحل جانا، اس کو حلال جانا، تو پھر تو بالاتفاق وہ کافر ہے. لیکن پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ 4 قسم کے شرابوں کے علاوہ، اور ان چاروں میں بھی جو خمر ہے وہ قطعی ہے، اور اس کے علاوہ، یعنی اس کے آپ یوں سمجھ لیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حرام اور مکروہ تحریمی میں کیا فرق ہے، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نص قطعی کے ساتھ جو حرمت آئی ہو وہ حرام ہے، اور اگر خبر آحاد کے ساتھ، خبر واحد کے ساتھ حرمت آئی ہو تو اسے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے. جیسے خمر کے بارے میں ارشاد ہے انما الخمر والمیسر، تو یہ نص قطعی ہے، تو پتہ چلا کہ خمر حقیقی وہ حرام ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر مسکرات، تو وہ مکروہ تحریمی ہیں، کیونکہ یہ اخبار آحاد سے ثابت ہے. اور پھر امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں فرمایا اگرچہ میرے نزدیک مکروہ تحریمی یہ بھی حرام ہی کی طرح ہے. تو یہ ان کا اپنا قول ہے، لیکن بہرحال یہ صرف آپ حضرات کے سامنے میں نے فرق کو رکھنا تھا کہ نص قطعی سے جو ثابت ہوتا ہے وہ اس کا مستحل وہ کافر ہوتا ہے. تو اب خمر وہ اسی درجے میں ہے، لیکن اس سے ایک کم درجے میں پھر یہ باقی شراب وغیرہ ہے، نبیذ وغیرہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ ساری بات چیت وہ پچھلے درس سے چلی آ رہی ہے. اب یہاں پر تو شراب کی بات ہو رہی ہے، لیکن شراب کے علاوہ جو دوسری نشہ آور چیزیں ہیں، چرس لے لے، افیون لے لے، آج کل آئس چل رہی ہے، اللہ کی پناہ ہو، اللہ تمام مومنین مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو اس سے محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچیوں کو، ہمارے بہنوں کو، ہمارے بزرگوں کو، بڑوں کو، سب کو اللہ اس سے محفوظ رکھے. ایک ایسی لعنت معاشرے میں نکل آئی ہے کہ جس سے نہ اسکول محفوظ رہے، نہ یونیورسٹی محفوظ رہی،
نہ کوئی بازار محفوظ رہا، نہ کوئی گھر محفوظ رہا. بہت ہی عجیب قسم کی صورتحال ہے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے اپنے فضل و کرم سے. تو اب ان اشیاء کا حکم بھی اسی طرح ہے کہ ان کا استعمال بھی وہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ بھی مسکر اشیاء کے اندر پائی جاتی ہے، چرس، افیون، آئس، یہ چیزیں. ہاں لیکن پھر اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھائی بعض نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بعض دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے. تو اس مجبوری کے تحت اس کی بیع و شراء خمر حقیقی نہ ہونے کی وجہ سے جائز ہے. یعنی یہ خمر حقیقی تو نہیں ہے، لیکن اگرچہ تو نشہ اس میں پایا جاتا ہے، تو نہ ہونے کی وجہ سے، خمر حقیقی نہ ہونے کی وجہ سے اس میں پھر جواز بنتا ہے. اور علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ غیر الخمر، کے شراب کے علاوہ دیگر مسکر اشیاء اس کی بیع یہ جائز ہے. اس کی عبارت سے تو اگرچہ علی الاطلاق جواز معلوم ہوتا ہے، مگر یہ اطلاق یہ عمومی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے، بلکہ صرف اس مجبوری کی حد تک محدود ہے کہ اب جب اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں بن پا رہا ہو، جیسے کہ پچھلے دروس میں کئی دروس پہلے ہم نے پڑھا تھا تداوی بالحرام کے تحت، کہ ماہر ڈاکٹر، ماہر حکیم، طبیب تجویز کرے کہ بھائی آپ نے اسے استعمال کرنا ہے ورنہ اس کے علاوہ آپ کو صحت نہیں ملنے والی، تو پھر اسے بقدر ضرورت اپنی حد تک رہتے ہوئے استعمال کرنا ہے اور پھر ٹھیک ہونے کے بعد اس کو ترک کر دینا ہے. اسی وجہ سے علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے رد المختار میں جواز مع الکراہت کی تصریح کی ہے. ثم ان البیع وان صح لکنہ یکرہ. تو اس وجہ سے اس میں احتیاط وہ ہر لحاظ سے بہرحال بہتر ہے. اب یہ سوال ایک اور یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ موجودہ دور میں اگر ہم دیکھ لیں تو جتنے بھی یہ پرفیومز وغیرہ ہیں، اسپرے وغیرہ جسے ہم کپڑوں میں خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یا ادویات آپ لے لیں، یا جو اعلیٰ قسم کے عطر ہم استعمال کرتے ہیں، دیگر اشیاء میں الکوہل جو پائی جاتی ہیں، تو اس کا شرعاً حکم کیا ہے؟ کیا ان کے استعمال سے یہ پرفیومز، یہ ادویات یا یہ عطور وغیرہ یہ نجس ہوں گی یا نہیں؟ تو صاحبین کے نزدیک اگرچہ ہر قسم کی شراب حرام اور نجس ہے، اس لیے ان کے نزدیک ان اشیاء کا استعمال بھی ناجائز ہے، اور جہاں لگ جائے تو وہاں وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی. مگر امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اشربہ اربعہ کے علاوہ دیگر شراب چونکہ نجس نہیں ہے، اس لیے عمومی بلوہ اور ضرورت کے تحت ان کو ادویات اور پرفیومز وغیرہ میں استعمال کرنا جائز ہے. اور اگر وہ پرفیوم آپ نے اپنے کپڑوں پہ کیا، چادر پہ کیا، عمامہ پہ کیا، تو یا عطور وغیرہ استعمال کیے، ادویات استعمال کیے، تو کپڑوں پر لگنے کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ اسی طرح ہی وہ پاک اور جائز رہے گا. تو یہ عمومی بلوہ ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا درس تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.